بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی طرف سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق دنیا کی آبادی جو ہے وہ 8 ارب کا ہندسہ کراس کر چکی ہے، اور اس 8 ارب میں 3% کا حصہ پاکستانیوں نے ڈالا ہوا ہے، یعنی 3% پاکستانی اس پوری دنیا کی آبادی کا حصہ ہیں۔ لاسٹ جو سینسس ہوا ہے اس کے مطابق پاکستانی تقریباً 24 کروڑ 15 لاکھ ہیں۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر 2040 تک اسی طرح آبادی میں اضافہ رہا تو پھر ہمیں 2040 میں 12 کروڑ نوکریوں کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح دیگر جو ضروریات زندگی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی ضروریات میں، اس کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، یعنی ہم سے اوپر محض آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے اور انڈونیشیا ہے، 5ویں ہم ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو یہاں پر بھی صورتحال ملتی جلتی ہے۔ ظاہر ہے دیگر اور علاقوں کی طرح چکوالیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ 2017 میں جو آبادی کو گنا گیا اس وقت کے مقابلے میں تقریباً 2 لاکھ کا مزید اضافہ ہو چکا ہے، یعنی 2023 میں۔ اس وقت آبادی بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ 1.7 تھی، اور اب آج کے جو تازہ ترین اعداد و شمار وہ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 2.5 ہے۔ اس رفتار سے وہ آبادی بڑھ رہی ہے، جبکہ اس کا موازنہ دنیا کے ساتھ کیا جائے تو دنیا بھر میں اوسطاً 1% سے بھی کم وہ آبادی کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس سے یہ چیز جان سکتے ہیں کہ یہاں پر آبادی کی رفتار وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے اب جو حکومت پاکستان ہے وہ بھی زیادہ اقدامات اٹھانے کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ یہ خاص طور پر جو اگر میں حکومت پنجاب کا ذکر کروں گا تو اس کے جو ذیلی ادارے ہیں جس میں بہبود آبادی کا محکمہ بھی آتا ہے، تو ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ذرا آگاہی پیدا کرے، وہ اویئرنس دے، وہ خاص طور پر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جرنلسٹ ہیں ان سے بھی بات کی جائے تاکہ ان چیزوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ ہر بندے کی اپنی ذاتی خواہش اور اس کے ذاتی معاملات ہیں، لیکن بہرحال بات ہے کیا، کس طرح کی ہے، کیسے ہے، یہ ضرور اس تک پہنچنی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع ہی بڑھتی آبادی اور ہمارے جو وسائل ہے وہ تھا، اور اس سیمینار کا انعقاد چکوال پریس کلب میں کیا گیا۔ صحافیوں سے بیسیکلی یہ ایک مل بیٹھک تھی، ان سے ملنے کا ایک طریقہ تھا، اور یہ طریقہ پیدا کیا ڈسٹرکٹ ویلفیئر پاپولیشن آفیسر ملک آسم ارسلان نے، اور ان کے ساتھ موجود تھے تحصیل ویلفیئر پاپولیشن آفیسر راحیل امان، اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ اس سلسلے میں ملٹی میڈیا کے ذریعے ضلع چکوال کے حوالے سے تمام جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی سامنے رکھے گئے، کیا کیا سہولیات موجود ہیں، کس انداز سے کام کیا جا رہا ہے وہ بھی بتایا گیا، اور ملٹی میڈیا کے ذریعے یہ خبر صحافیوں تک پہنچائی گئی، بتایا گیا، معلومات دی گئی کہ فیملی ہیلتھ کلینک ٹوٹل جو ہے وہ ضلع چکوال تلہ گنگ میں 3 کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی ہیلتھ موبائل یونٹ ہے جس میں وین کے ذریعے سٹاف وہ موو کرتا ہے، وہ بھی یہاں سہولت موجود ہے۔ فیملی ویلفیئر سینٹر جو کہ ہر یونین کونسل کی سطح پر قائم کیا گیا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اویئرنیس دینے کے لیے ولیج تھیٹر کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیگر اور جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگوں تک پہنچا جائے، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، اس میں مزید بہتری کی گنجائش وہ ضرور موجود ہے۔ اس میں اور جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے سامنے آپ نے کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے، بس حقائق رکھ دینے ہیں، وہ چاہے اسلام کے حوالے سے ہوں یا ویسے ایک تربیت کے حوالے سے ہوں۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد خدا نخواستہ گلیوں میں رلے، خدا نخواستہ ان کی بہتر تربیت نہ ہو، ان کو وہ تعلیم نہ دلوا سکے؟
تو یہ تو کوئی بھی جو والد ہے یا والدین ہے وہ یہ نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی طرف سے بھی جس طرح علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ 2 اور 2.5 سال کی یہ پابندی موجود ہے کہ بچیوں کو دودھ پلایا جائے. یہ تو باقاعدہ حکم کا درجہ رکھتا ہے. تو اس حوالے سے ہی دیکھا جائے تو ایک مناسب وقفہ وہ اولاد میں پیدا ہو جاتا ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے. اور ویسے بھی اس وقت کے جو حالات ہیں اور دنیا بھر میں اس وقت جس طرح ٹیکنالوجی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے تو وہ پرانے دور میں جس طرح جس کے پاس سے زیادہ لوگ ہوا کرتے تھے وہ فتح یاب ہو جاتا تھا. اب وہ کانسیپٹ تبدیل ہو رہا ہے. اب تو آپ کے پاس بھلے جتنے مرضی بندے ہیں لیکن دوسری طرف کوئی 4-6 ہتھیار بند لوگ موجود ہیں وہ پورے مجمع کو کافی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو دفاعی نقطہ نظر کے تحت یہ معاملات اٹھائے جاتے تھے وہ تو اب کمزور پڑتا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک اگر بات مذہبی ہونی ہے تو اس میں جو رائے جس کی اہمیت ہے جس کو فوقیت دینی چاہیے وہ علماء اکرام کی ہی رائے ہے. بتایا گیا اس سیمینار میں کہ مختلف علماء اکرام کے فتوے موجود ہیں. بس وہ فتوے جاننے کی ضرورت ہے. ان علماء اکرام سے بھی آپ ضرور ملیں, رابطہ کریں, ان سے جانیں اور ساتھ ساتھ اپنی جو فیملی کے حوالے سے جو آپ کے اپنے معاملات ہیں اپنی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں. بہرحال آج کی اس نشست میں بہت سی ایسی چیزیں نئی چیزیں وہ جاننے کو بھی ملی کیونکہ جب ایک محکمہ جو کہ عرصہ دراز سے اس پر کام کر رہا ہے تو اس کے پاس کافی معلومات ہوتی ہیں. اس کے پاس وہ ساری چیزیں وہ سارے ذرائع بھی ہوتی ہیں جس کی ذریعے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان پر ایکشن بھی لیتا ہے. جہاں تک آج کے اس سیمینار کا تعلق ہے تو اس میں امجد حسین جو سوشل موبلائزر بھی ہیں اور مختلف NGOs کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں وہ بھی موجود تھے. انہوں نے اپنے تجربات سے شرکاء کو آگاہ کیا. تو ایک چیز جو سامنے آئی جو اس کے نتیجے میں ہم تک پہنچی وہ چیز واضح ہے کہ ایک جگہ ایک طبقہ فکر ہے کہ جس کو فکر دینے کی ضرورت ہے کہ جو ایک آبادی کا پھیلاؤ ہے اس میں اتنی کم سے کم ضرور اس کی رفتار کو کم کیا جائے تاکہ جو ملک کے وسائل ہیں اور جو آبادی ہے وہ ایک ساتھ آگے بڑھے. بہرحال ان سیمینار کے ذریعے اور ان مل بیٹھک کے ذریعے مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ تبادلہ خیال ہو جائے, وہ ہمیں کچھ بتائیں, ہم ان سے کچھ پوچھ لیں اور اس کے نتیجے میں وہ ساری معلومات عوام تک پہنچا دیں. آگے اس پر کس انداز سے عمل کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ ظاہر ہے بندے کا اپنا نجی معاملہ ہے, وہ اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.